السلام علیکم ویور، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 115 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پیچھے بات ہو رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام ان کے حواریوں سے متعلق، ان کے حواریوں کی وہ جو خواہش کہ ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل ہو، یعنی کھانے کا دسترخوان جسے ہم کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مائدۃ من السماء، آسمان سے جو دسترخوان کا نازل ہونا، یہ کیا ہے؟ اس سے مراد ہے اللہ کا نظام ربوبیت، کہ جب وہ قائم ہو تو سارے انسانوں کو عزت و وقار کے ساتھ رزق ملے، یہ ہے۔ تو اس سلسلے میں پیچھے بات ہو رہی تھی، حواری جو تھے وہ اس چیز کی خواہش کر رہے تھے۔ تو اب یہاں جو ہے اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ان کی اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اب یہاں پر اس کا بیان ہو رہا ہے کہ کیا کہا۔ پیچھے حواریوں کی خواہش، پھر عیسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے جو کچھ ان سے کہا، ان کی خواہش کے جواب میں وہ چیز آ گئی۔ تو اس کے بعد پھر اب اللہ کی طرف سے جو کچھ ان سے کہا گیا ان کی اس خواہش کے جواب میں، اب یہاں پر وہ بیان آ رہا ہے۔ تو سورہ المائدہ آیت نمبر 115 الفاظ ہیں، قال اللہ، اللہ نے کہا۔ کیا کہا؟ کہ یہ رہا کہ انی منزلھا علیکم، بلا شبہ میں تم پر وہ نازل کروں گا، یعنی وہ جو مائدہ ہے وہ نازل کروں گا، کھانے کا دسترخوان، یا یوں کہہ لیں وہ نظام، اس نظام کے اصول قوانین میں نازل کروں گا، یہ ہے اس کے معنی۔ جب میں نازل کر دوں تو پھر تم نے وہ نظام قائم کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نازل کر دوں وہ بھی تمہاری خواہش کے اوپر، تم خواہش کر رہے ہو نا کہ ہمیں ایسا نظام دے کہ جب وہ قائم ہو تو پھر ہماری عزت و وقار جو ہے یہ بحال ہو جائے، ہم کسی کے محتاج نہ رہیں۔ تو میں یہ اس کے اصول قوانین ضابطے میں نازل کرتا ہوں، تم نے اس کو نافذ کرنا ہے۔ اس کے لیے بڑی محنت، کوشش، سٹرگل چاہیے۔ یہ جتنے بھی بادشاہ، ملوک، سرمایہ دار، مذہبی پیشوا وہ قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے لیے تمہیں بڑی قوت لگانی ہوگی، بڑی محنت کرنی ہوگی، بڑے مصائب برداشت کرنے ہوں گے، یہ ایسے ہی نہیں قائم ہو جائے گا۔ تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں وہ نازل کروں گا، یعنی اس نظام کے اصول قوانین ضابطے، اور تم نے ان کو نافذ کرنا ہے زمین کے اوپر۔ یہ اللہ نے خود آ کر نافذ نہیں کرنا زبردستی، انسانوں نے نافذ کرنا ہے۔ کتاب اللہ کے اندر ضابطے دیے ہوئے ہیں، ان ضابطوں کی روح سے انسانوں نے خود اپنی فلاح کے لیے خود نظام قائم کرنا ہے، یہ اللہ نے زبردستی قائم نہیں کرنا۔ جو انسان قائم کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو نہیں کریں گے وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آگے یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں وہ نازل کر دوں تو پھر کہتا ہے کہ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ، پھر اس کے بعد تم میں سے جو کوئی اس نظام سے انکار کرے گا، یکفر انکار کرے گا، تو پھر کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا، تو میں اسے ضرور عذاب دوں گا، ایسا عذاب، اعذب عذاب دوں گا، عذابًا وہ ایسا عذاب ہوگا، کیسا؟ کیا یہ رہا ہے کہ لا اعذبہ احدًا، کہ میں ویسا عذاب کسی اور کو نہیں دوں گا، کیونکہ تم اصرار کر رہے ہو کہ وہ نظام آئے جس کی روح سے ہم عزت پائیں۔ اگر پھر بھی نظام آنے کے باوجود پھر بھی تم اس نظام سے انکاری ہوگے، جیسا کہ بنی اسرائیل بار بار بد عہدی کر رہے تھے، بار بار وعدہ شکنی کر رہے تھے، تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ میں وہ نظام دیتا ہوں، دوں گا، لیکن اگر تم نے اس سے انکار کیا، ایک تو انکار کیا،
اس کو نافذ نہ کیا، یہ بھی اسی کے اندر آ جائے گا نا، تو میں تمہیں ضرور عذاب دوں گا، ایسا عذاب کیسا کہ لا اعذبہ احدا، کہ ویسا عذاب کسی اور کو نہیں دوں گا۔ اور آیت کے آخر میں ہے من العالمین، جہانوں میں سے، یعنی جہانوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دوں گا جیسا عذاب تمہیں دوں گا۔ اب یہ غور کر لیں کہ انسانوں کا جو اللہ کے ساتھ عہد شکنی ہوتی ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا تو قانون نہیں بدلتا، اللہ جو ہے کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، جب وہ ایک وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے، تو پھر اس کے جواب میں انسانوں کو بھی تو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے نا۔ اگر انسان جو ہے ایک چیز خود مانگ کر، کہہ کر، لے کر، اگر وہ اس سے انکار کرتے ہیں، اس کی صداقت کے انکاری ہوتے ہیں، اس کو نافذ نہیں کرتے، تو پھر یہ بتائیں کہ وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، وہ پھر تباہی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے۔ وہ اسی صورت میں ہوگا نا تباہی سے بچنا کہ جو نظام ہے اس کو نافذ کیا جائے اور اس کے اوپر چلا جائے۔ ادروائز اگر اس کا انکار کر دیا جائے یا اس کا نفاذ ہی نہ کیا جائے تو پھر اس سے تو بہت بڑی تباہی، اس سے تو انسان پھر بچ نہیں سکتے۔ اور یہی وجہ آج اس دنیا میں یہ جو تباہی ہے وہ آئی ہوئی ہے۔ انسانوں، کسی بھی معاشرے کے آپ انسانوں کو دیکھیں، اپنے کسی دور کے ملک میں نہ جائیں، اپنے ہی ملک میں دیکھ لیں، کس کس شکل کی ذلت اور تباہی جو ہے وہ ہم پر مسلط ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہی ہے کہ ہم وہ جو پیٹرن ہے دین کا، اس سے ہم پھر چکے ہیں، اس سانچہ سے نکل چکے ہیں، اس راستہ سے ہٹ چکے ہیں جو کامیابی کا راستہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر دیا ہے۔ ہم اپنی اپنی مفاد پرستی کی راہوں کے اوپر چل رہے ہیں اور انہی کی روح سے ہم نے اپنے نظام قائم کیے ہوئے ہیں، تو اس میں پھر ہماری کامیابی ناممکن ہے۔ جب تک ہم اس کو انڈو نہیں کریں گے، یہ غلط چیزیں چھوڑ کر، یہ غلط راہیں چھوڑ کر واپس صحیح راستے پر نہیں جائیں گے، تو پھر ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ یہ جو عذاب ہے ہماری اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی ہی جرائم کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ جو ہے وہ ایسے ہی ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، نہیں، ہم سے ہی کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں، جرائم سرزد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان جرائم کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔